انڈیا Recording کی in ایک یونیورسٹی progress. میں لیکچرر ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کی تعداد کے بارے میں بہت اختلاف ہے جو آپ نے سلاطین و عمراء اور رؤساء کے نام تبلیغ کی غرض سے مخصوص قاصدوں کے ذریعے روانہ فرمائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص قاصدوں کا انتخاب کس طرح فرماتے تھے؟ ان خطوط کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفراء کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ اور بہت دوسرے اہم سوالات جن کا جواب حقائق اور دلائل کی روشنی میں زیر نظر مضمون میں دیا گیا ہے. اصل مضمون عربی میں ہے جو الوثیقہ بحرین کے جولائی کے 1982 کے شمارے میں شائع ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے. یہ مترجم کی طرف سے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ترین درود و سلام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی امی تھے. لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور سید المرسلین تھے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے بشیر و نذیر اور ہادی بنا کر اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ اس کے آسمانی پیغام کی جو در حقیقت محبت اور دائمی مساوات و اخوت کا پیغام ہے دنیا میں تبلیغ عام ہو سکے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کی رفیع و شان منصب کے لیے منتخب فرمایا اور ایک ایسے آسمانی مذہب کے تحت انسانیت اور رسالت کو روئے زمین پر یکجا کر دینے کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض ہوئی جو سچائی، امن، سلامتی اور وحدانیت خداوندی سے عبارت ہے. دعوت نبوت کی ابتدا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یکسر جہاد و عمل، ثابت قدمی اور دین حنیف کے اثبات و بقا کے لیے جدوجہد کی زندگی تھی. نزول وحی کے بعد ابتدائی چند سال بہت صبر آزما تھے. اگر دیکھا جائے تو یہ چند سال دین حق کی اشاعت اور اس کے استحکام کے لیے مسلسل جدوجہد اور غیر معمولی کوشش و عمل کے ایام تھے، مگر یہی وہ متبرک زمانہ ہے جس میں نور اسلام کی ہوائیں سارے عالم کو منور کر رہی تھیں اور یہ معاشرہ انسانی کو خدائے وحدہ لا شریک کے بھیجے ہوئے سچے دین میں داخل ہونے کی صدائے عام کا زمانہ تھا. تاریخ انسانی کے اس اہم ترین دور میں مشرق کا سیاسی اور اقتصادی اقتدار حکومت کسریٰ کے ہاتھوں میں تھا اور مغرب کیسر روم کی عظیم سلطنت سے متاثر تھا. چنانچہ یمن اور عراق کی ریاستیں کسریٰ کے باج گزار تھیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ عراق اس وقت اس میں ایران اور عراق دونوں شامل تھے. اور اگر آپ میپ پہ دیکھیں نا تو آپ کو سینٹر میں آج کا جو سعودی عرب ہے یہ نظر آئے گا. اس کے رائٹ سائڈ پہ اوپر والی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے بالکل اس کے اوپر آپ کو شمال میں شام اور اس کے ریاستیں نظر آئیں گی. اس میں جس طرح آج کل فلسطین ہے، اردن ہے اور سیریا ہے، شام ہے. اس کے علاوہ ترکی کا جو سرحدیں لگتی ہیں، پھر اسی طرح پھر رائٹ سائڈ پہ ترکی سے اوپر پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے اور ترکی کے نیچے عراق ہے، اس کے نیچے ہے، اور پھر اس کے بعد سعودیہ کے بالکل نیچے یمن ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ خلیج جو ہے، خلیج عرب، اس کے لیفٹ پہ اگر دیکھیں تو مصر آتا ہے. اس کے اوپر پھر جو ہے الجزائر ہے، تیونس ہے، اور نیچے اس کے ایتھوپیا ہے، پھر سوڈان ہے. تو اس طرح سے یہ جو مکہ مدینہ تھا یہ گھرا ہوا تھا ان ممالک کے درمیان میں. اب رائٹ سائڈ پہ جو ریاستیں نا، عراق، ایران، نیچے یمن، یہ کس کے اختیار میں تھیں؟ کس کی حکومت تھی یہاں پہ؟ کسریٰ کی، یعنی مجوسیوں کی حکومت تھی. اور یہ تقریباً 700 سال سے زیادہ کے عرصے سے تھی. اور جو اوپر والی ریاستیں تھیں جن میں شام کی ریاستیں آتی ہیں اور پھر آگے اوپر ترکی اور یورپ کی ریاستیں، یہاں پہ حکومت تھی عیسائیوں کی، رومن امپائر تھی. تو یہ تھوڑا سا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کا ٹوٹل جو بیلنس آف پاور تھا نا وہ عرب سے باہر تھا. یہ یعنی حالانکہ یہاں پہ فلسطین میں اور عرب میں ان علاقوں میں بڑے انبیاء گزرے ہیں اور بڑا جنگیں بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن شفٹ ہو چکا تھا رائٹ ٹورڈز رائٹ. یہ جو یورپ کی ریاستیں ہیں اور اس طرف یہ جو خلیج فارس ہے، ایران، عراق، یہاں پہ کسریٰ کی حکومت تھی. یمن کے اندر اسٹرینتھ تھی. یہ عمان جو اب ہے یہاں پہ مضبوطی تھی لوگوں کی. تو اس کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں. امید ہے تھوڑا سا میری ایکسپلینیشن سے کوئی ذہن میں بات آئی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے اس اہم ترین دور میں مشرق کا سیاسی اور اقتصادی اقتدار حکومت کسریٰ کے ہاتھوں میں تھا اور مغرب کیسر روم کی عظیم سلطنت سے متاثر تھا. چنانچہ یمن اور عراق کی ریاستیں کسریٰ کی باج گزار تھیں اور مصر و فلسطین اور شام ہرقل روم کے تابع فرمان تھا. جزیرہ نماں عرب کی دوسری ریاستیں ان دو عظیم قوتوں کے درمیان منقسم تھیں. ان قوتوں کا اثر ریاستوں پر یا تو براہ راست تھا یا پھر جزیرہ نماں عرب، یعنی جزیرہ نماں عرب سے مراد سعودی عرب ہے آج کا، کہ ان ملوک و امراء، حکام اور قبائل کے توسط سے تھا جو ان قوتوں سے قریبی ربط و تعلق رکھتے تھے.
لیکن یعنی یا تو وہ ڈائریکٹلی حکومت کر رہے تھے کسرا اور روم والے، فارس والے اور روم والے، یا پھر ان کے حکمران جو تھے وہ ان کے، آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ان کے تابع فرمان تھے، ان کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کی حکومتیں نہ چلی جائیں، جس طرح کلونیلزم میں ہوتا ہے کہ ملکوں کی حکومتیں برائے نام ہوتی ہیں، اور یا جانے کے بعد بھی اب انڈیا پاکستان میں اب دیکھ لیں ابھی تک ان کا انفلوئنس ہے، اور عرب ممالک میں فرانس وغیرہ کا۔ اچھا جی، لیکن جزیرہ نما عرب کا درمیانی علاقہ ان بیرونی قوتوں سے متاثر نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنی فطری طبیعت اور مزاج پر ہمیشہ باقی رہا۔ جو درمیانی علاقہ تھا، یعنی جس کے اندر یہ حجاز آ جاتا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ، طائف، اوپر خیبر اولا وغیرہ، لیکن اس خود مختاری کی حیثیت کسی مکمل با اثر و با اقتدار وحدت کی نہیں تھی جس کے سہارے ایک عظیم الشان مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی جا سکتی، کیونکہ قبائل میں منقسم تھے یہ علاقہ، اور ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنے طور پہ خود مختار تھا، اور بعض باہم ایک دوسرے سے جنگیں بھی ہوتی تھی، کبھی معاہدے بھی ہو جاتے تھے، کبھی صلح بھی ہو جاتی تھی، بلکہ بعض دفعہ جیسے اب اوس و خزرج ہیں یہ، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا داد پوترے تھے، یعنی فرسٹ کزنز کے دو قبیلے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جنگیں 10 سال چلتی، جو مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ چنانچہ جزیرہ نما عرب یہ وسط قبائل اور ایسے ترقی مضبوط رہا جن کا دار و مدار موسمی تجارت، موسم میں حج میں مکہ مکرمہ کو آنے جانے والے قافلوں سے خرید و فروخت پر تھا، یا پھر ان قافلوں سے تجارت پر منحصر تھا جو اپنی محدود دستکاری اور معاشی حالات کے فروغ کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ سیاسی حد بندیوں کے ساتھ جزیرہ نما عرب نور اسلام کی زیاباشیوں سے پہلے بہت سے مذاہب و دیان بھی دیکھ چکا تھا، چنانچہ مجوسیت یعنی ایران کی طرف سے جو آئی تھی، نصرانیت رومن امپائرز کی طرف سے آئی تھی، یہودیت پہلے سے فلسطین میں آباد تھے یہودی اور ماننے والے، اور اکثر انبیاء بھی ادھر آئے تھے، بنی اسرائیل میں تھے، اور بت پرستی وغیرہ، اور بت پرستی آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رحم کرے مسلمانوں کے حال پہ بھی اللہ رحم کرے، یہ دین حنیف کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے اندر شیطان جس طرح سے داخل اندازی کرتا ہے وہ بت پرستی ہوتا ہے، کہ لوگوں کو اولیاء کی عبادت میں لگا دیتا ہے، پھر ان کی تصویروں کی عبادت کریں، یا ان کے بت بنا کے ان کی عبادت کریں، یا ان کی قبروں کی عبادت کریں، اور ان سے دعویٰ کر کے عبادت کا ان کی عبادت کریں، یا عبادت والے اعمال ان کے لیے کریں اور دعویٰ نہ کریں، تو یہ ساری صورتیں شرک کی شیطان پیدا کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں ورس ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو بھی آپ حال دیکھ لیں کہ افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی لوگ توحید کو نہ سمجھ پاتے ہیں عام طور پہ، اور نہ اس کے مطابق اپنے عقائد کو کے اوپر نظر رکھتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اولیاء کو یا رسولوں کو یا اہل بیت کو یا صحابہ میں سے کسی کو وہ شان دے دیتے ہیں، اتنا غلو کر دیتے ہیں ان کی تعریف و توصیف میں یا ان کے اختیارات میں، کہ وہ بات کہیں کبھی کبھی شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور بعض فرقوں نے تو اس کو اپنا بنیادی عقیدہ بنا لیا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ایسی چیزوں کو سمجھ، اور پھر اس میں جاری ہے کہیں پہ کسی کو اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ بیچ میں بالکل آپ اپنا مائک کھول کے سوال کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ اچھا جی، چنانچہ جزیرہ نما عرب کا یہ وسطی علاقہ متفرق قبائل اور ایسے ترقی پذیر شہروں سے مربوط رہا جن کا دار و مدار موسمی تجارت اور موسم حج میں مکہ مکرمہ کو آنے جانے والے قافلوں سے خرید و فروخت پر تھا، یا پھر ان قافلوں سے تجارت پر منحصر تھا جو اپنی محدود دستکاری اور معاشی آلات کے فروغ کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ یعنی ابھی یہ تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ آس پاس بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی دنیاوی اعتبار سے حکومتیں آباد تھیں۔ مصر کے اندر ایک دو تھا فرعون کا، اسی طرح ایتھوپیا کے اندر ایک بادشاہ تھا جو عیسائی تھا، حبشہ کے اندر، اسی طرح اوپر رومن امپائر تھی پوری، نیچے یہ مجوسیوں کی پوری ریاست تھی، ایران، عراق، یمن کے کچھ علاقے، یہ سب جو ہیں اس کے کنٹرول تھے۔ اس طرح سے یہ ماحول ایسا تھا، اور تجارت بھی کرتے تھے مسلمان کہہ رہا ہوں، مشرکین مکہ جو ہیں شام کو بھی جاتے تھے سفر، تجارت کر کے تجارت کے سامان لے کے، اور یمن بھی جاتے تھے اور وہاں سے چیزیں لاتے بھی تھے، اور یہاں کی چیزیں وہاں لے کے بھی جاتے تھے، تو اس طرح سے انٹریکٹڈ تھے لوگوں کے ساتھ۔ سیاسی حد بندیوں کے ساتھ ہی جزیرہ نما عرب نور اسلام کی زیاباشیوں سے پہلے بہت سے مذاہب و دیان بھی دیکھ چکا تھا، چنانچہ مجوسیت، نصرانیت، یہودیت اور بت پرستی وغیرہ اس کے جانے پہچانے مذاہب تھے۔ صورتحال کے فطری تقاضے کے طور پر ان مذاہب کے الگ الگ فرقے تھے جو اپنے اپنے مذہبی عقائد اور رسوم اور تعلیمات سے بندھے ہوئے تھے۔ شام اور سینا کے علاقوں میں عیسائیت کا رواج تھا، یعنی یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو نارتھ کی طرف علاقے ہیں
سعودیہ سے جو آپ یہ سمجھ لیں ویسٹرن نارتھ کی طرف، خیبر، مدینہ منورہ، یمن اور بحرین میں یہودیت کا زور تھا۔ جزیرہ نما عرب کے مشرقی حصے میں مجوسیت کا غلبہ تھا، یعنی جو عراق اور ایران کی سائڈ ہے۔ بت پرستی کا یہ حال یہ تھا کہ مختلف قبائل میں متفرق طور پر پھیلی ہوئی تھی، اور مکہ مکرمہ کو بت پرستوں کے دیوتاؤں کے متبرک مقام ہونے کی حیثیت سے مرکزیت حاصل تھی، یعنی بڑے بڑے جو بت تھے، 360 بت، وہ خود خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ ابتدائی اسلام سے قبل عرب کی عام حالت یہی تھی، اور بعد میں نبوت کی ابتدائی برسوں تک کم و بیش یہی عالم رہا۔ رفتہ رفتہ اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا، یہ نونہال نور رسیدہ نفوس مطمئنہ میں آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا گیا۔ یہ ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نور لوگوں کے دلوں میں آتا گیا، یہاں تک کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف اس کی ہو گئی نبوت کو عرب کی محدود چار دیواریوں سے نکال کر سارے عالم میں عام کیا جائے۔ نبوت کی اس مبارک پیغام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور امراء کے نام تحریری دعوت کا طریقہ اختیار فرمایا۔ ان رسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعیان سلطنت کو اصنام پرستی و آتش پرستی وغیرہ سے گلو خلاصی اور امن و سلامتی کا پیغام دینے والے اللہ کے سچے دین میں داخل ہونے کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہایت دانش مندانہ اور سیاسی فیصلہ ذی الحجہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لانے کے بعد فرمایا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تم لوگ میری نافرمانی نہ کرنا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آخر کس طرح نافرمانی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ نے ان کو وہی دعوت دی تھی جو میں نے تمہیں دی، پھر اس دعوت کی تبلیغ کے لیے جسے قریبی مقامات میں بھیجا وہ تو خوشی خوشی چلا گیا اور اس طرح محفوظ رہا، لیکن جسے کچھ دور بھیجا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مرضی کو ناپسند کیا اور سفر اس پر گراں گزرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی شکایت کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بے دلی سے جانے والے مبلغین اسی قوم کی زبان میں بولنے لگ گئے جس میں تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، یعنی خود اس قوم سے متاثر ہو گئے۔ اچھا، اب یہ یہاں تک تھوڑا سا میں تھوڑا سا بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور کائنات کے یعنی آخری انسان تک کے لیے، ہر زمانے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھائیں، سکھائیں اور آگے تک پہنچائیں، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر بھی رکھی ہے۔ لیکن یہ ممکن کب ہوگا ہم دین کی خدمت میں لگیں؟ یہ تب ہوگا جب ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہوگا۔ اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تھی، یعنی مکہ مکرمہ کی زندگی میں 13 سال لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگ کچھ مانا، کچھ لوگوں نے ان کو دین سکھاتے رہے، جو نہیں مانتے تھے وہ تکلیفیں دیتے رہے اور مسلمان برداشت کرتے رہے۔ جب مدینہ کی ریاست بھی قائم ہو گئی تب بھی خطرات ختم نہیں ہوئے تھے، مدینہ کے اندر منافقین اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہے، ایذا پہنچاتے رہے اور ان کی زندگی کو اجیرن بناتے رہے۔ اور اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی پہلے میثاق مدینہ کیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جنگ بندی کا، مواخات مدینہ کیا، انصار اور مہاجرین کے درمیان آپس میں ربط قائم کیا، تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کے تعلقات کو بہتر کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، سوشل کنفارمٹی کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، منافقین اور ساتھ ساتھ یہودی، وہ مستقل مسلمانوں کو تکلیف کا باعث بنتے رہے۔ اچھا، یہودیوں سے آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے وہ عہد کی خلاف ورزی کرتے چلے گئے، یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ بدر کرتے چلے گئے۔ خاص طور پہ غزوہ احد کے بعد اور غزوہ خندق کے بعد تو ان کے 2 قبیلوں کو نکال دیا گیا اور ان لوگوں کی ایذا رسانیوں سے اللہ نے جان چھڑائی۔ اب جب مکہ والے مستقل طور پہ تکلیفیں پہلے بھی دے رہے تھے، اور اس کے بعد پھر غزوہ احد بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ مدینہ کی طرف جائیں۔ عمرے کی نیت سے گئے لیکن انہوں نے راستے میں روک لیا، صلح حدیبیہ ہوئی، اور آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی انشاءاللہ اس چھٹیوں میں، تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوں گی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اب جب یہاں پہ باہمی اس خطے کے اندر امن ہو گیا نا، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، اور اب یہ وقت آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر والوں کی طرف توجہ کی۔
اور یہ کرنے کے لیے میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے مکہ والوں کے اور مدینہ منورہ کے منافقین اور کفار کے شر سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا، تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دوسری طرف مبذول ہوئی۔ اسی طرح سے جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، اپنے گھر کے اندر محبت، تعلق، اعتماد، دینداری، یہ ساری چیزیں اسٹیبلش نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے فارغ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم والدین کو مسکرا کے دیکھو، وہ تمہیں مسکرا کے دیکھیں تو اللہ مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، محبت، شفقت، معافی، اور اچھی طریقے سے نصیحت اور طریقے سے ان کو دین کی طرف لے کے آنا، ان کے معمولات کے اندر ایسی چیزیں کو انڈلج کرنا، انکلکیٹ کرنا، جس سے وہ دینداری والی زندگی گزاریں۔ جب تک ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، ہم باہر لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلا سکتے، کیونکہ اس میں ہم مطمئن ہی نہیں ہوں گے، زندگی کے اندر چین سکون ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی انکریجمنٹ ہوگی، نہ کوئی سپورٹ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اسلام کی دعوت دینا شروع کی، سب سے بڑی سپورٹ آپ کی فیملی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی لے کے آئیں، اور ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت بھی کی، مدد بھی کی، تعاون بھی کیا۔ تو جی شیخ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ ان ہاؤس آرڈر ہونا چاہیے، ان ہاؤس آرڈر ہونا چاہیے، جی جی جب ہمارا سسٹم ہمارا کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے یعنی کہ دیکھیں سر، امپلیمنٹ کر سزا میں نے تو نہیں دینی، چاہے میں نیک ہوں، میرا گھرانہ نیک ہے، سزا میں نے تو نہیں دینی، چاہے میں نیک ہوں، میرا گھرانہ نیک ہے۔ ایسے تو جب تک ہمارا جو اوپر جو ایک کفریہ سسٹم ہمارے اوپر امپلیمنٹ، جب تک دیکھیں یہ اس ٹھیک میں نا، نہیں ہوگا اسلام کیسے امپلیمنٹ بس میں نا مختصراً عامر بھائی، یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے، مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ جتنا ہمارا بس چلتا ہے نا اتنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا بس صرف اسی بات پہ چلتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فعال شخص بننے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے معاشرے کے ہم ایک فعال رکن بنیں۔ تو اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دینداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نماز روزہ پہ توجہ دیں، اور جو معاشرتی ایشوز ہیں ان کے اوپر نہ ہماری کوئی رائے ہو، نہ ہماری نظر ہو، ہم کسی انوالوڈ نہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، جو آئیڈیالوجیز ہمارے ہاں انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں، یا جس طرح کے خیالات یا رسم و رواج لوگوں نے اپنا لیے ہیں خوشیوں کے موقع پہ، غم کے موقع پہ، یا جو نظام تعلیم ہے، جس طرح کی چیزیں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، ان سب میں مولوی جو ہے ٹانگناڑ ہے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے اور عقائد درست کرنے ہیں اور اس نے عبادات کو سیکھنا ہے اور اس نے اپنی وضاحت دینی بنا لینی۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر پہلو کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہمارا ہر شعبے کے اندر دین کو زندہ کرنے کا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ہر شعبے کے اندر اللہ کے پیغام کو اجاگر کریں۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشی نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں، سود کی خرابی ہے، دھوکہ دہی ہے، ملاوٹ ہے، رشوت ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے خلاف ووکلی بھی بولنا اور پریکٹیکلی بھی جتنا ہو سکے لوگوں کو اس چیز کے اوپر کنونس کرنا کہ بھائی یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا۔ اسی طرح سے عدالتی نظام کے اندر جو ناانصافیاں، ظلم اور جھوٹ اور جو برے قانون بن رہے ہیں اور جس طرح ان کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے، ان سب کے خلاف بولنا، تو یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داریوں میں آتی ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے جو ہے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنے حالات کو درست نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ہر لحاظ سے ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی طور پہ ہم کسی چور پارٹی کے ساتھ مل جائیں اور معاشرتی طور پہ اوپر ہم تمام رسم و رواج کو ایسے ہی منوان اپنا لیں، اور اپنی خوشیوں اور غمیوں کے اندر ہم تمام رسمیں جو ہیں وہ پوری کرتے پھریں۔ اور اسی طرح سے پڑھائی کے موقع پہ ہم کہیں جی بچوں نے چونکہ ان کا مستقبل سنوارنا ہے تو ان کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھائیں۔ انگلش میڈیم اسکول سے بذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا اگر اسکول ہے جہاں پہ ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، یا جہاں پہ مخلوط تعلیم ہے، جہاں پہ سائنسز کے نام کے اوپر بے دینی پڑھائی جاتی ہے، جہاں پہ فزکس کے اندر بگ بینگ تھیوری کو بگننگ آف دا یونیورس کا کانسیپٹ کے طور پہ بنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو نگیٹ کیا جاتا ہے، اور ایولیوشن کی تھیوری کو بگننگ آف دا لائف کے حوالے سے بتایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کریٹر ہونے کو نگیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو صرف محدود کر دیا جاتا ہے جی اسلام اس بارے میں اتنا یہ کہتا ہے۔
تو اس طرح کے اداروں میں اگر ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور اپنے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں گے اپنے بینکوں کے اندر، اور پولیٹیکل پارٹیز کو کسی بھی وجہ سے ہم سپورٹ کریں گے، جو لوگ جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا دیانتداری سے، شرم و حیا سے، دین کے غلبے سے اور دین کی حمیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو صرف نماز پڑھ لینے سے، داڑھی رکھ لینے سے، دین کا علم حاصل کر لینے سے، یعنی پارشل جو دین ہے نا اس کو اپنا لینے سے ہم اپنے ہاؤس ان آرڈر نہیں کر سکتے۔ ہاؤس ان آرڈر کی جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا، وہ صرف گزارش اتنی تھی کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ماحول کو جتنا ہو سکے بہتر کریں، تاکہ ہمارے لیے اپنا جو ماحول ہے، اپنی جو سراؤنڈنگز ہیں وہ سپورٹیو ہو جائیں۔ پھر جب ہم دین کا کام کریں، دین کی بات کریں، تو ہمیں ہمارے لیے ریزسٹنس نہ ہو۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو نظام ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہی تب ہوئے آس پاس کے عمراء کو سلاطین کی طرف پیغام بھیجنے کے لیے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، جب مکہ والوں کے ساتھ پیس کا ایگریمنٹ ہو گیا، مدینہ منورہ کے اندر تھوڑا سا استحکام آ گیا، مدینہ سے یہود کو نکال دیا گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 ہجری میں ہوا صلح حدیبیہ، اور 7ویں ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پاس سے بھی خیبر، مدینہ منورہ سے تقریباً غالباً 160 کے قریب کلومیٹر دور ہے، اس کے باوجود وہاں سے بھی یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے خلاف جا کے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کو وہاں سے بھی انہوں نے بگایا، ان کے ساتھ جنگ کے لیے گئے تھے، انہوں نے کھولا نہیں، خیر آخرکار وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور قلعہ فتح ہوا اور وہ لوگ بھاگ گئے، جتنا سامان لے جا سکتے تھے لے گئے۔ تو اس طرح سے جب تک ہم اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ان کنٹروورسی سے، ان کلیشز سے نہیں نکالیں گے نا، جو ہماری ذات کے اندر جو تضاد ہوتے ہیں کہ کچھ دین تو ہم پسند کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ اپنی عادات کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو جب تک ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تب تک ہم باہر جا کے کام نہیں کر سکتے دین کا۔ تو یہ مقصد تھا، باقی تو یہ لمبا چوڑا ٹاپک ہے، دین کس طرح سے ہاؤس ان آرڈر ہوگا نظام، اوبیسلی جب تک ہماری ہاں سے دیندار طبقے کی سپورٹ ختم نہیں ہوگی بے دینوں کی، تب تک تو یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم تھوڑا ہے اور ہمارا یہ ٹاپک کافی لمبا ہے آج۔ اچھا جی، رسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ یہ عیسیٰ علیہ السلام والی بات ہوگی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 خطوط ارسال فرمائے، ان تمام میں اسلام، ایمان باللہ، توحید اور رسالت کی شہادت کی دعوت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ریاست کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا اس وقت دنیا کے اندر کوئی مسلمان ریاست ہے جو خود بھی اپنا اولین فریضہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے دین کا، اللہ کے دین کا نفاذ کرنا ہے اور ہم نے باقی لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ سب کچھ برعکس ہے، دنیا کے لوگ مسلمان ملکوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایجنڈے کو، جو ہم نے ہیومن رائٹس بنائے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کریں اپنے ملکوں کے اندر، اور جو انسانوں کے حقوق ہم نے متعارف کرائے ہیں وہ حقوق آپ دیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈرز کے حقوق کی بات ہوتی ہے، دراصل یہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق نہیں ہیں، یہ ہمارے ہاں تو نام کو انہوں نے تھوڑا سا نا خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے، اکثر میں یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ LGBTQ+ کی ہے، کہ آپ نعوذ باللہ، میں ابھی مطلب مجھے شرم آتی ہے، فیمیلز بھی ممبرز بھی ہیں ہمارے ساتھ، کہ آپ نعوذ باللہ ہر قسم کی بے حیائی کو قانونی طور پہ سپورٹ کریں اور اس کو یعنی لیگل کر دیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی کانسینٹ کے ساتھ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں یا پری میریٹل افیئرز ہیں، یعنی جو بھی جنسی تعلقات کو بنانا چاہتا ہے اس کو اب غیر قانونی نہ قرار دیں، یہ انسانوں کا حق ہے۔ یہاں سے تو سارے فساد کی جڑ شروع ہوتی ہے، یہ لیسبینز، گیز اور یہ فلاں فلاں یہ تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلی بنیاد تو یہاں سے پڑتی ہے کہ انہوں نے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کیا، اور وہ پوری دنیا کے اندر اپنے اس ایجنڈے کو، ابھی جو ان کو پیڑیں ہو رہی ہیں کہ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ بچیوں کی تعلیم پہ پابندی ہونی چاہیے، لیکن اصل میں ان کو اللہ کرے، طالبان کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ بچیوں کے لیے علیحدہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بنائیں، اور بچوں کے لیے علیحدہ بنائیں، اور بچیوں کی یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول کے اندر فیمیل سٹاف کو رکھیں، تاکہ سیگریگیشن کو یقینی بنایا جائے، اور ایسا ماحول ہو کہ وہاں پہ یہ نہ ہو کہ اللہ معاف کرے لڑکوں کے جو ہے اداروں کے اندر وہ گیزم فروغ پاتا رہے اور لڑکیوں کی طرف اور گند پھیلتا رہے، بلکہ ان چیزوں کو انشور کیا جائے کہ ہمارے لوگ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں تو وہ چل کرنے نہ جائیں، وہ ہینگ آؤٹ کرنے نہ جائیں، وہ وہاں پہ دوستیاں کرنے نہ جائیں، بلکہ وہ واقعی پڑھنے کے لیے جائیں، اور ایسا ماحول ہو کہ والدین کو لگے کہ ہمارے گھر سے زیادہ اچھا ماحول یونیورسٹی کا ہے، گھر سے اچھا ماحول کالج کا ہے، وہاں پہ زیادہ تربیت کرنے والے ہیں، وہاں پہ زیادہ لوگ نگرانی کرنے والے ہیں، وہاں پہ وہ جائیں گے تو زیادہ اچھے مسلمان بن کے آئیں گے۔ اس طرح کا ماحول بنانا تعلیمی اداروں کا یہ ذمہ داری ہے۔ اب پاکستان میں اس طرح کی کوئی ادارہ ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے بارے میں والدین یہ سمجھیں کہ جی ہمارے گھر سے زیادہ محفوظ ہیں بچے وہاں پہ؟ کوئی ایک ادارہ بھی آپ نام نہیں لے سکتے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو پرائرٹی پہ نہیں رکھا. ہم نے چکر کیا جی انگریزی اچھے بولتے ہوں, ریزلٹس اچھے آتے ہوں, ایز آتے ہوں جی, بیز آتے ہوں جی, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہو جی, سوئمنگ ہو جی, ہارس رائڈنگ ہو جی, یہ ہو جی, فلاں ہو. تو بہرحال ہم پھر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. میں واپس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم دین کو پرائرٹی نہیں بنائیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بڑے بڑے بادشاہ تھے, کیسر جو روم کا تھا, یہ ایسٹرن رومن امپائر تقریباً 600-700 سال سے تھی, اور ان کی ایک ایک جنگ کے اندر 2-2 لاکھ لوگ, زیرہ بند لوگ, گھوڑ سوار لوگ جنگ کے لیے نکل آتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی, غزوہ موتا کے موقع پہ بھی, جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تب بھی مسلمانوں کا تو لشکر 30,000 تھا, ان کی 2 لاکھ کی فوج تھی. تو ان کے پاس بڑے وسائل تھے, بڑی طاقتیں تھیں, بڑے خزانے تھے, لیکن مسلمانوں کی چھوٹی سی دعوت تھی کہ بھئی یہ اللہ کا دین ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. لوگوں کی حضرت عبیدہ بن جراح نے کیا تقریر کی تھی جب کیسر نے بلایا, اس نے کہا بھی ہم تم سب کو لوگوں کا وظیفہ لگا دیتے ہیں, تم کیوں ایسے. وہ بیچ میں سے تو ڈرا ہوا تھا کہ بھئی کیسے جنونی لوگ ہیں, نہ ان کو مال چاہیے نہ ان کو حکومت چاہیے, کس لیے لڑنے آ گئے ہم سے, ہمیں ہمارے نقصان کریں گے. بیچ میں سے ڈرا ہوا تھا کہ اگر سچا رسول ہوا اور سچا دین ہوا تو پھر تو میں مارا جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, تمہیں اتنا میں تمہیں وظیفہ ہر بندے کا بھیجوں گا, اپنے ملک میں جا کے رہو, ہمیں رہنے دو ادھر, ٹینشن نہ لو. یہ جیسے کہتے ہیں نا, جیو اور جینے دو کرو, اور کو ایگزسٹنس کرو پیسفلی, اور جو ہے اس طرح سے آپ ہمیں نہ چھیڑو, ہم آپ کو نہیں چھیڑ دیں. انہوں نے کہا یہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے چھیڑنے چھوڑنے والا, ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے, ان اللہ ابتعثنا, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہم خود نہیں آئے. لنخرج من شاء من عبادت العبادت عبادی الى عبادت رب العباد, کہ جو تم میں سے چاہے گا اس کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اور ہمیں موت اتنی پسند ہے جتنی تمہیں شراب پسند ہے, تو یا تو ہماری بات مان لو, یا پھر ہمیں جزیہ دینا شروع کر دو, یا پھر میدان میں ہم شہید ہوتے ہیں, تم لڑ لو اپنے مقصد کے لیے, ہم اپنے مقصد کے لیے لڑنے آئے. تو دنیا سے لینا دینا ہی کوئی نہ ہو جب مسلمان کا, تب یہ بات ہو سکتی ہے. جب وہ بندہ اللہ معاف کرے 2,000 روپے کے پیچھے بک رہا ہو, تو تب کہاں دین کی بات کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے اور سمجھ دے دین کی. تو نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 خطوط ارسال فرمائے. ان تمام میں اسلام, ایمان باللہ, توحید اور رسالت کی شہادت کی دعوت ہے. یہ خطوط کیسر روم, نجاشی حبشہ, کسرا عظیم فارس, کسرا عظیم اس کا ٹائٹل تھا, فارس کا جو تھا, مقوقس شاہ مصر, شاہ عمان, شاہ یمامہ, شاہ یمن, شام کے شاہ خوم اور بحرین کے منذر بن ساوا کے نام روانہ کیے. یعنی جتنے آس پاس بڑی ریاستیں تھیں اور ان کے بادشاہ تھے, ان سب کے طرف اپنے صرف خط نہیں بھیجے, بلکہ اپنے ساتھ اپروپریٹ قاصد بھیجا جو اپنی دعوت کو ایلیبوریٹ کر سکے وہاں جا کے. جسی طرح جب حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حضرت جعفر بن طیار نے جا کے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اور نجاشی قائل کیا تھا. تو بہرحال یہ جو لوگ ہیں, یہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط کے ساتھ روانہ کی. ان خطوط کے ارسال کرنے کی تاریخوں میں اختلاف ہے. کچھ راویوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام خطوط ایک ساتھ ایک ہی دن روانہ کیے, یعنی ماہ محرم 7 ہجری میں. یہ وہ 9 بادشاہوں کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خطوط لکھے بادشاہوں کی طرف, عمراء کی طرف, وہ یہ ہیں. یہ خطوط کیسر روم یعنی رومن امپائر کے بادشاہ کو, نجاشی حبشہ کو, کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا اس کو, مقوقس شاہ مصر جو تھا اس کو, شاہ عمان کو, شاہ یمامہ کو, شاہ یمن کو, اور شام کے شاہ ہوم اور بحرین کے منذر بن ساوا کے نام روانہ کیے. ان خطوط کے ارسال کرنے کی تاریخوں میں اختلاف ہے. کچھ راویوں کا خیال ہے کہ یہ تمام خطوط ایک ساتھ ہی روانہ کر دیے گئے تھے, یعنی ماہ محرم 7 ہجری میں, لیکن دوسرے راویوں کا خیال ہے کہ ماہ محرم 7 ہجری کے آس پاس کے مختلف تاریخوں میں روانہ کیے گئے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا صلح حدیبیہ کے بعد, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام میں لگ گئے. انٹرنیشنلی ہم نے اسلام کو کس طرح سے پھیلانا ہے, اور پہلا سٹیپ اس کا یہ تھا کہ بادشاہوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ اللہ کا پیغام ہے, ابھی تمہیں اس کی طرف آنا ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہا کہ بھائی دعوت دے دی اور اللہ ہم آپ کو اسلام کا تعارف کرانا چاہتے ہیں اور یہ لمبا, بلکہ اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ بھئی ہم ایک ریاست ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وجود بخشا ہے, اب ہمارا اور تمہارا تعلق کے درمیان یہ دین ہے, اگر اس کے اوپر آ جاؤ گے تو ہم بھائی ہیں, اگر نہیں آؤ گے تو ہمارے تابع ہو جاؤ, تابع نہیں ہوتے تو آؤ لڑ کر. یہ تو اللہ کی شان دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیں اور اسلام کی ہیبت دیکھیں کہ سارے کے ساری سپر پاورز آس پاس جو پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف, یعنی مدینہ منورہ کے اندر اگر آپ سٹے کرتے ہیں
اور آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ یہ رومن امپائر ہے، کیسر روم ہے، اس کے ساتھ اس بائیں ہاتھ پہ سامنے کی طرف اس کا ایران کا بادشاہ ہے، وہ فارس اس وقت کی سپر پاورز میں سے تھی۔ آپ کے سامنے اگر قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں آپ مدینہ کے اندر بیٹھ کے، تو آپ کے بالکل سامنے یمن ہے، اس کے پیچھے عمان ہے، اور آپ کے دائیں طرف پھر حبشہ ہے تھوڑا سامنے کی طرف، اور آپ کے بالکل دائیں طرف مصر ہے، اور آپ کے پیچھے تو یہ جتنے آس پاس کی حکومتیں تھیں اور طاقتور حکومتیں تھیں، بڑی بڑی فوج والے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لہجے میں ان کو اللہ کا پیغام سنا ہے۔ یہ ہے شان اسلام کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیبت اور روب طاری ہوتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا نا جب اللہ پہ ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی بندہ ہے حیران ہو جاتا ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے ہیں، تھوڑی میری جتنی بھی عمر ہے، جس کی 36 سال میری عمر ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ 2001 میں امریکہ اور اس کے ہواری آئے تھے افغانستان میں، اور دنیا کو جناب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اپنے مشرف صاحب کو پیٹ خراب ہوئے ہوئے تھے کے زمانے میں پہنچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اور اب یہ پچھلے سال کی انہوں نے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، لوگ کس طرح سے بھاگے، امریکہ کی ساری فوج، یہ ہمارا اسلام آباد، کراچی، اور یہ بھر گئے تھے ان کے ایئرپورٹ اور آس پاس کے ریسٹ ہاؤس، وہاں سے نکل کے بھاگے ہیں کہ کہیں ایک دن بھی ہم اس کے بعد وہاں ٹک کے تو انہوں نے ہمیں کچا کھا جانا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے کس طرح درختوں سے لٹک لٹک کے بھاگ رہے تھے، یعنی جہالت اور بیوقوفی کی انتہا دیکھی۔ لیکن یہ باتیں تبھی سمجھ آتی ہیں جب بیچ میں پیچھے ایمان ہو، اللہ رحم کرے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان 100% جو ہے وہ بڑے ولی ہیں اور ان میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ دین کے نام پہ کھڑے تو ہوئے نا، اہمیت دینی اور غیرت تو دکھائیے۔ وہ ان کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے، کوئی انڈسٹری ان کے پاس نہیں، کچھ نہیں ہے، اور پاکستان ایٹمی پاور اور سب کچھ، اور جناب ان کے پاس الیکشن کرانے جو کے پیسے کوئی نہیں، اور کسی جو بھی اللہ رحم کرے بس ہمارے حال پہ۔ یہ ہوتا ہے جب ایمان نہ ہو اور ایمان کی محنت نہ ہو۔ اوہو، اچھا جی، اچھا جی، اس کے بعد ایک ساتھ نہیں ہو رہی بات، اس کے بعد کہتے ہیں کہ چنانچہ روایت سے ثابت ہے کہ ہرکل عظیم روم کے پاس جانے والے قاصد، اچھا اب ان کے نام آ جائیں گے آگے، یعنی محرم کے اندر ہی، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے محرم کی ایک ہی تاریخ کو سب راوی کر دی، کچھ راوی کہتے ہیں کہ نہیں، اسی مہینے میں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا، ایک ساتھ نہیں، اور یہی بات زیادہ قرینہ قیاس ہے۔ چنانچہ روایت سے ثابت ہے کہ ہرکل عظیم روم جو تھا کے پاس جانے والے قاصد حضرت دحیہ بن خلیفہ الکلبی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جن کی صورت میں جبریل امین آتے تھے، جب انسانی شکل میں آتے تھے نا تو جبریل امین ان کے حلیے میں آتے تھے۔ یہ سفر 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ 8 ہجری میں قاصد کی حیثیت سے یمن اور عمان تشریف لے گئے۔ قدیم تاریخی مراجع جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا ذکر آیا ہے، ان میں ابو محمد عبد الملک بن ہشام المغافری متوفہ مصر 213 ہجری کے مخطوطے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے بھی ہے کہ ابن ہشام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والے مصنفین میں بڑی شہرت اور اولیت حاصل ہے۔ ابن ہشام نے ان سفیروں اور جن کے پاس انہیں روانہ کیا گیا ان کے نام مندرجہ ذیل ترتیب کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ قاصدوں کے نام کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کیسر، یعنی ملک یہاں پہ لکھا ہوا ہے روم کے بادشاہ کی طرف، کیسر اس کا خطاب ہوتا ہے، کیسر کی طرف بھیجا گیا، روم یعنی رومن امپائر جو تھی عیسائیوں کے بادشاہ کی طرف۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی کسرا کی طرف بھیجے گئے۔ عمر بن امیہ الضمری نجاشی شاہ ابسا کی طرف بھیجے گئے۔ حاتب بن ابی بطعہ مقوقس شاہ قبط کی طرف بھیجے گئے، مصر بھیجے گئے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عاص السہمی جو مشہور صحابی ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عمان، جو یہ یمن میں نہیں ہے اصل میں، عمان اب تو علیحدہ ملک بن گیا، یمن کے نیچے ہے، ادھر بھیجا گیا۔ سلیط بن عمر العامری، ثمامہ بن اثال اور حوضہ بن علی الحنفیین یمامہ کے شاہ کی طرف بھیجا گیا۔ ابو العلا بن الحضرمی مندر بن ساوا یعنی بحرین بھیجا گیا۔ شجاع بن الوہب الاسدی حارث بن ابو شمر الغسانی شام کی طرف بھیجا گیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم تاریخی دور میں اپنے صحابہ میں سے 9 اشخاص کو 10 بادشاہوں کے پاس روانہ فرمایا۔ سلیط عمر بن العامری اگر یہ 2 شاہ تھے، ادھر 2 لیڈر تھے، 2 بڑے ان کے یعنی عماد تھے،
عمائدین تھے، تو ان کے پاس دونوں کی طرف ایک ہی صحابی کو بھیجا گیا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو کتب سیر و حدیث میں دستیاب ہیں وہ 9 ہیں، جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ثمامہ بن اسال کے پاس جو نامہ مبارک روانہ کیا گیا، باوجود کوشش کے مجھے اس خط کا متن نہیں مل سکا۔ یہ 9 خطوط اس عہد کے شاہوں کے نام بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے 5 خطوط جزیرہ عرب کے ملوک و امراء کے پاس لکھے گئے، اور 4 دوسری بڑی سلطنتوں کے نام جو اس وقت اپنی تہذیب، ترقی اور عظمت و دبدبے کے لیے مشہور تھیں۔ یعنی یہ نہیں تھے کہ یہ عام ساجے ماجے تھے، اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے ذریعے دعوت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے نہایت فطری اور منطقی طریقہ اختیار فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے ثنا و رحمت ہونے کے خدائی اعلان کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں اس امر میں خاموش ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین کرام کی اس وقت عمر کیا تھی جب وہ اس خدمت عظمیٰ پر مامور کیے گئے۔ اس سلسلے میں اس بات کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اصحاب 40 اور 50 سال کی عمر کے درمیان ہوں گے، لیکن بحث و تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عمر بن عاص کی عمر اس وقت 58 سال تھی، اور اسی طرح حاتم بن ابی بلتعہ کی عمر 42 سال تھی، یعنی میچور ایج تھی۔ یہ صحابہ کرام نامہ ہائے مبارکہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کے مبارکہ کے پہنچانے اور بخیریت واپس آنے میں پوری طرح کامیاب رہے۔ سب نے اپنے اپنے خطوط پہنچائے اور خیریت سے واپس آئے، نہ ان میں سے کوئی قید کیا گیا اور نہ ہی قتل۔ حالانکہ یہ حضرات جبابرہ یاسر کے پاس گئے اور ان سے بحث و مباحثہ بھی کیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی مدد ساتھ تھی نا جی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئے اور جا کے تھریٹ کیا، جا کے یہ نہیں کہ جا کے مٹھائی کے ٹوکرے لے کے گئے اور جا کے ان کی خوشامد کر کے واپس آ گئے، جا کے پیغام دیا اور بتایا کہ یہ دین ہے اور اسی میں جیسے وہ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نا کہ آج غوری، میں مطلب خادم حسین رضوی صاحب کا اس طرح سے فائن نہیں ہوں، میں ان کے مسلک سے بھی تعلق نہیں رکھتا، لیکن بہرحال ایک حمیت دینی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمیوں کو معاف کرے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ صحابہ کرام نامہ ہے مبارکہ کے پہنچانے بخیر۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ عمر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس خدمت جلیلہ کی ادائیگی کے بعد 48 سال زندہ رہے، اور شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ان 2 بزرگوں کے علاوہ قاصدین کرام کی وفات اس خدمت کے بعد عام طور پر 5 سال کے درمیان ہوئی۔ یعنی 2 حضرات یہ تھے جو دیر تک زندہ رہے، باقی جو ہیں 5 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لے لیا کہ حضور کا پیغام وہ پہنچائے بڑے بڑے بادشاہوں کو۔ ان خطوط کے جوابات بھی الگ الگ تھے، بعض نے اسلام قبول کیا، بعض سن کر خاموش رہے، بعض نے تکبر اور اناد کا راستہ اختیار کیا۔ ان میں سے سب سے خوش نصیب قاصد حضرت علا بن الدمی تھے۔ آپ بحرین کی جانب قاصد بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بحرین کے حاکم نے دعوت اسلام قبول کر لی۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ اور دحیہ بن خلیفہ الکلبی، یہ 2 حضرات مثبت جواب لے کر واپس ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ کسرا یعنی شاہ فارس کے پاس بحیثیت قاصد تشریف لے گئے تھے، جواب کے معاملے میں سب کے سے کم نصیب رہے۔ یعنی یہ جو کسرا کا بادشاہ تھا، یعنی فارس کا، یہ جو ایران اور عراق کا بادشاہ تھا، مجوسی تھا، تو کم نصیب، آپ کی توہین کی گئی اور کسی براہ راست جواب کے بغیر واپس ہونا پڑا، بے عزت کر کے اس نے اپنی طرف سے، بے عزت کیا کرنا تھا، اس نے اپنی طرف سے اس نے اہانت کی، اور اس کی اپنی کم نصیبی تھی جس کا خمیازہ اس نے بھگتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واپس آنے سے پہلے پہلے ہی اس کا تختہ الٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ناموں اور دستاویز پر وغیرہ پر لگانے کے لیے اب تک کوئی مخصوص مہر نہیں بنوائی تھی۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، بادشاہ لوگ ایسے خطوط پڑھتے ہی نہیں جن پر مہر وغیرہ نہ ہو۔ اس مشورے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی گول انگوٹھی بنوائی جس کا نگ بھی چاندی کا تھا۔ اس انگوٹھی پر 3 کھدی ہوئی تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ یہ جو عام طور پہ ایک عکس بھی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم کا عکس، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ انگوٹھی میں سب سے نیچے ہے، درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ہے، اور سب سے اوپر اللہ کا لفظ ہے۔ المصباح المضیء میں امام ابو عبداللہ محمد بن حدید انصاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت خالد بن سعید بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی ہدیہ کی تھی، اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔
اس انگوٹھی کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر یہ انگوٹھی مسجد قباء کے بالمقابل واقع اریس نام کے کنویں میں گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رہی، پھر حضرت ابوبکر کے پاس آئی، ان سے حضرت عمر کے پاس آئی، اور پھر حضرت عثمان کے پاس 6 سال رہی۔ خاتم مبارک کی تصویر جو اس وقت دستیاب ہے، اس کی تحریر بہت صاف ہے، حروف بھی باریک اور واضح ہیں، خطوط ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، حروف کے درمیان بڑی حد تک مناسب اور اعتدال ہے، پڑھنے والے اس کے پڑھنے میں غلطی نہیں کر سکتے کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حروف انگوٹھی کے نگ پر کندہ ہیں، اس سے مہر لگاتے وقت کندہ حروف کو چھوڑ کر انگوٹھی کے باقی ماندہ دائرے کو سیاہی ڈھک لیتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات آپ یہ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس وقت کے مروجہ وسائل کو اختیار فرمایا۔ یعنی صحابہ نے جب بتایا کہ مہر نہ ہو تو خط نہیں پڑھا جاتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر کا انتظام کیا۔ اسی طرح سے آپ نے زبانی دعوت بھی دی، حالانکہ خود آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف صحابہ کو یہ کہہ کے نہیں بھیجا کہ جا کے میرا پیغام دے آؤ، بلکہ لکھ کے دیا تاکہ اس پیغام کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ برقرار رہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پہ بڑا اعتبار تھا کہ آپ جا کے صحیح بات کریں گے، لیکن اپنی طرف سے ذاتی طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھوائے، تحریر کروائے، اور پھر ان کے اوپر اپنی مہر مبارک لگائی اور پھر ان کو بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ہر ممکنہ وسیلے سے، یہ جتنے بھی وسائل ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا کے ہوں یا سوشل میڈیا کے ہوں یا پرنٹ میڈیا کے ہوں، ہر لحاظ سے ہمیں بھی دین کے کام میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی دعوت دی ہے تو ہم بھی زبانی دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی دعوت دی ہے۔ اچھا جی، مصباح المضی میں ذکر ہے کہ مہر خلافت کندہ کرنے والے پہلے بزرگ حضرت ابو العلا الحضرمی ہیں۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آیا مہر خلافت وہی مہر رسالت ہے یا کوئی اور؟ اس سلسلے میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ مہر خلافت وہی مہر رسالت ہے جسے حضرت ابو العلا الحضرمی نے کندہ کیا۔ ان اشارات کو اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب میں پہلے یہ ذکر آ چکا ہے کہ شروع کے 3 خلفاء اپنے اپنے عہد خلافت میں خاتم رسول پہنے رہتے تھے، اس لیے ممکن ہے کہ خاتم رسالت کا نام خاتم خلافت اسی دوران میں پڑ گیا ہو۔ حضرت ابو العلا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کا تبیین وحی میں سے ہے، وہی کاتبی وحی میں گئے اور مہر کے استعمال کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا جب خطوط لکھے جا رہے تھے، اس لیے عین ممکن ہے اور قرین قیاس ہے کہ خاتم رسالت نقش کرنے کی سعادت حضرت ابو العلا الحضرمی کو ہی حاصل ہوئی ہو۔ رسائل نبویہ کی کتابت میں استعمال ہونے والے مواد، اہل عرب لکھنے پڑھنے کے لیے ان دنوں وہی چیزیں استعمال کرتے تھے جو انہیں دستیاب تھیں، چنانچہ لکھنے کے لیے وہ لوگ ہڈی، پتھر، باریک تختیاں، کھجور کی شاخیں اور چمڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کبھی کبھی بردی کا کاغذ بھی باہر سے منگواتے تھے۔ لکھنے میں سہولت اور آسانی سے دستیابی کی وجہ سے چمڑے پر کتابت کا رواج بہت عام تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، اللہ کی شان دیکھیں کتنے قدردان تھے وہ لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے محفوظ کیے۔ آج ہم ذرا قرآن پاک پرانا ہو جائے تو وہ سیدھا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو اوراق مقدسہ کے ڈبے میں ڈالیں، اور ان لوگوں نے چمڑوں سے اور کس کس طرح سے لکھا اور محفوظ کیا اور ہم تک دین پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین کی اور دین کی تعلیمات کی، کتابوں کی قدر کرنے کی، اور ان کو یاد کر کے، پڑھ کے، ان کے علم کو محفوظ کر کے، اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مضمون اور عبارت کی مناسبت سے مختلف سائز کے چمڑے استعمال کیے جا سکتے تھے، پھر یہ چمڑے دیر پا، ٹھوس اور پتھر وغیرہ کے مقابلے میں ہلکے بھی ہوتے تھے۔ اونٹ کے بچھڑے ہرن اور بکری، بالخصوص بکری کے بچے کی کھال لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ان کھالوں کو بہت باریک اور چکنا بنایا جاتا تھا، چنانچہ اس کی نرمی کی مناسبت ہی سے چمڑے کو مرک کہنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں جو چمڑا استعمال کیا گیا وہ باریک، ملائم اور چمکدار تھا۔ ان رسائل کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے۔ مضمون کی کتابت سیاہ روشنائی سے کی گئی، یہی سیاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیضوی مہر میں بھی استعمال کی گئی۔ یہ رسائل شریفہ اوپر سے بھی مہر بند تھے تاکہ مکتوب الیہ کے علاوہ دوسرا کوئی اسے نہ کھول سکے، یعنی ڈائریکٹلی بادشاہ کے ہاتھ میں دیے جائیں۔
وہ سیاہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل شریفہ میں استعمال کی گئی تھی وہ یا تو سیاہ گوند یا باورچی خانے میں جمع ہونے والے دھوئیں کی سیاہی سے بنائی جاتی تھی۔ اس سیاہی کو بحرین میں السنون کہتے ہیں۔ اس کو سادہ پانی اور کسی لیس دار چپکنے والی چیز کے ساتھ ملا کر سیاہی بناتے تھے۔ اس طرح یہ سیاہی گاڑی اور تیز ہو جاتی تھی اور خوب چمکتی تھی۔ رسائل شریفہ کی کتابت کے لیے استعمال ہونے والے قلم مسواک سائز کے چکنے بانس کے جو قلم بنائی گئی تھی ہوتے تھے، جن کے سرے نرم اور باریک ہوتے تھے۔ عرب اسی طرح کے قلم سے آشنا تھے اور اسے مختلف ناموں سے موسوم کرتے تھے، جیسے رقم، قلم، مرقم، مزبر، مدبر، ملقات وغیرہ۔ قلم کی قط کے پیمانے گھوڑوں کے بابت میں استعمال کرتے تھے، چنانچہ کم سے کم قط والا قلم الثلث الخفیف، قط سے مراد ہوتا ہے اس کی کتنی موٹائی ہوگی اس کی لکھائی کی، 8 بال کے برابر جوڑے قط کا ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ چوڑا جسے الجلیل کہتے تھے وہ 34 بال کی چوڑائی کے برابر ہوتا تھا۔ رسم الخط، اہل عرب میں ان دنوں جو ابتدائی عام طرز تحریر رائج تھا، جیسے عرف عام میں مکی و مدنی خط کہا جاتا تھا، وہی خط نامہ مبارک کی تحریر میں استعمال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعدد حضرات نے خطوط نویسی کی ہے، اور ان خطوط کی تحریر نہایت صاف، سطریں سیدھی، صاف اور مسلسل ہیں۔ تحریر شروع سے آخر تک ایک طرز پر ہے، کبھی کبھی کوئی حرف 2 سطروں کے درمیان بھی نظر آتا ہے، جیسا کہ منذر بن ساوا کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک میں سطر نمبر 4 اور 5 میں ادکرو کا لفظ ہے۔ اس میں ادکرو کا 4تھی سطر میں اور کاف 5ویں سطر میں آیا ہے۔ اسی طرح رسولی کے را 5ویں سطر میں ہے، اور سلی یعنی سین، لام اور یاد 6ٹھی سطر میں ہے۔ وہ 4 خطوط جن کی نقلیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، انہیں دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منذر اور ہرقل کے پاس جانے والے خطوط ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، اور ان کی تحریر بھی خوبصورت اور متناسب ہے۔ سیاہی بھی ایک جیسی ہے، قلم کی چڑھائی بھی ایک ہی جیسی ہے۔ جہاں تک تحریر کا سوال ہے، اس کی نوعیت 4 خطوط میں ہے ایک ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ تمام تحریریں ایک شخص کے ہاتھ کی نہیں ہیں، بلکہ ہر خط کی کتابت الگ تک۔ اچھا، یہ اب ان کی تفاصیل ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ جو دونوں میں نے آپ کے ساتھ یہ پورا آرٹیکل شیئر کر دیے 2 فائلز کے اندر ہے، اور یہ آپ کو میرے خیال ڈسکشن والے گروپ میں نے ڈالا ہے، تو آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھیے گا۔ اس کو ہم مکمل کر لیں گے نیکسٹ کلاس میں۔